ہمارا جو کینٹ کا جو علاقہ ہے جو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ یاد ہے آپ کو کہ وہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی، لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے اندر گئے ہوئے پولنگ سٹیشن اور خواتین کی تعداد بھی آپ دیکھیں، خواتین کی لائن حلقہ این 122 میں جو کہ پوش ایریا ہے اور ایک بڑا جسے کہا جا رہا تھا کانٹے کا مقابلہ ہوگا سردار لطیف کھوسہ صاحب جہاں سے کریں، وہاں پر ہم نے دیکھا خواتین کی تعداد بھی تھی وہاں پر زیادہ. لیکن میں وہی بتا رہا ہوں نا جس طرح میں نے صرف 4 حلقے اگر مجھے اجازت دے میں آپ کے سامنے رکھوں. حلقہ 119 مریم نواز شریف صاحبہ کا جو حلقہ ہے، وہاں پر کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد تھی، لیکن کچھ حلقے ایسے پولنگ سٹیشن تھے جہاں پر مکمل خاموشی تھی، وہ بیٹھے میں ایک ووٹ کاسٹ نہیں ہوا. کچھ 3-4 پولنگ سٹیشن تھے. حلقہ این 122 وہاں پر جو ڈی ایچ ایس کے ایریا آتے ہیں وہاں پر تو میں نے دیکھا تعداد نکلی ہے، اور کچھ ایک کینٹ ایریا کنٹونمنٹ والا کچھ ایریا تھا وہاں پر لوگ نکلے. وہاں پر ہم اکٹھے تھے جب لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نکلے کوئی، وہاں پر اندر کے معاملات بھی، وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کچھ سینسیٹیو ایریا تھے وہاں پر عوام نکلی ہے. اس لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں بتاتے کہ ہم کس کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں یا کس کو سپورٹ نہیں کرنے کے لیے باہر نکلتے، وہ خاموش ووٹر ہے، وہ جہاں نکلا ہے. پھر اسی طرح حلقہ این 130 مونی روڈ کے علاوہ پورا خاموشی ہے. مونی روڈ حلقہ این 130 جہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد 1 to 1 کیمپین کرتی تھی، ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتی تھی، اور یہاں پر نواز شریف صاحب نے پہلی اپنی انتخابی ریلی کا آغاز اس حلقے سے کیا تھا. اور آپ کو یاد ہے وہ ریلی اتنی کامیاب نہیں تھی لیکن انہوں نے پورا اپنا راؤنڈ پورا کیا تھا. اور وہاں پہ مونی روڈ پہ میں نے رش دیکھا ہے صرف چند ایک پولیس اسٹیشن میں، اس کے علاوہ مکمل خاموشی ہے. کہیں پہ 2 کہیں پہ 3 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے وہاں پہ ہے. پھر حلقہ این 127 بلاول بھٹو زرداری والا، یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تکرار ہوگی، کئی مقابلہ آپس میں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ 3 کیمپ جو لگے ہوئے، اب کیمپ لگانے کا بھی مسئلہ آ رہا تھا تو وہ بھی وہاں پر ایک جگہ رینجرز گئی ہے. وہاں پر شروع میں اختلافات ہونے لگے تھے کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ، یہ تینوں کے درمیان مقابلہ ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون لیڈ ہے. ہاں طاولہ طارق نے گراؤنڈ پہ ورک بہت زیادہ کیا ہے، دوسری پارٹی نے کیا، لیکن ان کے اب سندھ کے لوگ یہاں پر آ کے جو ہے وہ کام کرتے رہے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ کو سمجھ نہیں سکے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے اٹیچ کرنا. آپ نے جو خاموش ووٹ کی بات کی نا، جب میں گھر سے بالکل نکلا ہوں نا یہاں، مطلب یعنی کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے، تو کماہا کا جو ایریا ہے نا وہاں پر میں نے اپنے دوست سے، وہ وہیں کھڑا کیونکہ ووٹ ڈال کر آیا تھا، تو ثانیہ میں نے پوچھا تو وہ اس نے کہا جی کیمپ تو لگا ہوا تھا صرف مسلم لیگ نون کا، تو اس نے کوئی اسٹیکر نہیں کچھ نہیں، اور جا کر اس نے پرچی وہیں سے بنوائی ہے، لیکن ووٹ اپنے مرضی کے آزاد امیدوار کو کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں. حسن نے جیسے چیزیں بتائیں، دیکھیں یہ جو جن جگہوں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے نکلے ہیں، تو اپیرنٹلی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کا ووٹر ہے. یہ اندازہ ہوتا ہے جب کینٹ میں ووٹر نکلتا ہے نا، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ووٹر نکلا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹر صبح صبح کینٹ سے نکل آیا ہے نا، اس نے باقی جگہوں پر اس جو آزاد جو ایک پارٹی بظاہر نظر آ رہی ہے اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے. وہ اس لیے کہ جو سائنز ہیں وہ صبح سے اچھی اگر نہ ملے آپ کو، صحیح، تو جو مینج کرنے والے ہیں ان کو وہ سائنس وہ نظر نہیں آ رہی جو وہ چاہتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بظاہر ہمیں ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ شاید یہ ووٹ کاسٹ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ 12 بجے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. 12 بجے کیا منصوبے بنتے ہیں، 12 بجے کیا ہوتا ہے، 12 بجے تک کس طرح لوگوں میں خوف و ہراس، انسرٹینٹی اور یہ چیزیں قیاس پیدا کیا جاتا ہے. اور ایک ہلچل بھی 12 بجے کے بعد ہی زیادہ پہ، کیونکہ خاص طور پہ شہری علاقوں کی اگر بات کریں تو جو ووٹر ہیں وہ زیادہ نکلتے ہی 12 بجے کے بعد. رشید صافی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. صافی صاحب، بڑی ساری کنفیوژنس تھی جن کو ہم ڈسکس کرتے رہے، اور اس میں ایک اور ایڈ ہو گئی ہے آج کا یہ جو موبائل سروس بند ہوئی. آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا اس کے اوپر جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے؟ سیکنڈلی یہ بھی بتائے گا، ابھی یہاں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو لسٹیں ہیں وہ رات تک بدل رہی ہیں اور لوگوں نے چیک ہی نہیں کیا کہ کہاں پہ اس کا ووٹ رجسٹر ہوا ہے، تو یہ چیزیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات پہلے تک رد و بدل ہوتا رہے؟ ماضی میں تو ایسی کوئی نظیر نہیں ہے، کیونکہ لسٹیں تو فائنل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو لاک کر دیا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ یہ شکایتیں سامنے آ رہی ہے جو الیکشن کمیشن کو اس کے حوالے سے پھر وضاحت اور جواب دینا پڑے گا ایک موقع پہ.
صبح ہے تو میرے خیال میں کچھ مثبت رپورٹنگ بھی کی جائے تو بہتر ہے. ہم ووٹر کو اتنا ڈسکریج ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ابھی میری بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کا. لاہور میں مسئلہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, بہت سارے اور شہروں سے بھی یہی شکایات آ رہی ہے, لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ خیبر پختونخوا میں میری بات ہوئی اور میں نے یہی سوال کیا کہ انٹرنیٹ کیسے ہوئی؟ فون نہیں چل رہا, آپ نے فون کیسے؟ فون یہاں پہ وائی فائی سے آپ جو آپ کی مہربانی سے آپ کے انجینئرز نے, آئی ٹی انجینئرز نے, صحیح جی ہاں الحمدللہ وہ چل رہا ہے. جی وہ چل رہا ہے. تو میری موبائل فون پہ بات ہوئی ہے پشاور میں اور آس پاس کے کچھ علاقوں میں, تو وہاں پہ ان کا یہ ہے کہ ڈاؤن گریڈ ہے, لیکن پھر بھی میری بات ہو گئی, اور بلوچستان میں بھی بات ہو گئی. تو وہاں پہ جہاں پہ حساس پولنگ سٹیشن ہے اس کے ارد گرد انہوں نے سیکیورٹی ریزن کے لیے موبائل فون سروسز کو معطل رکھا ہے, اور وزارت داخلہ کا بھی یہ اعلامیہ ہے کہ بلوچستان میں کل ہونے والے افسوسناک واقعات کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اوورآل مسئلے ہیں, لیکن پشاور میں جو ماحول مجھے بتایا گیا, لوگ نکلے ہیں پولنگ سٹیشن پہ. روایتی طور پر ویسی بھی 10-11 بجے تک رش کم ہوتا ہے, لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن سڑکوں پہ اور روڈوں پہ اور پولنگ سٹیشن کے آس پاس نظر آ رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے وہ بھی اسٹریٹ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح بتایا گیا کہ 12 بجے کے بعد ٹرن آؤٹ میں شاید اضافہ ہو, اور اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں, یہی اپیل ہے عوام سے بھی اور جو ذمہ داران ہے کہ وہ ہموار میدان اگر نہیں تو کم از کم میدان کو مکمل لاک نہ کرے, میدان کو فراہم کیا جائے. اگر انٹرنیٹ کی شکایت جس طرح ثانیہ پوچھ رہی تھی کہ اگر ووٹر کو اپنے ووٹ کو لوکیٹ کرنے میں مسئلے ہے تو اس کے لیے سیلولر فون اور موبائل فون انٹرنیٹ کی وہ اشد ضرورت ہے. تو وہ ضرور کرے پولنگ سٹیشن کے جہاں پہ حساس پولنگ سٹیشن ہے, جہاں پہ ناگزیر ہے سیکیورٹی وجوہات پہ, وہاں پہ سیکیورٹی بڑھا دی جائے, کیونکہ فوج تعینات ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری تعینات ہے, ایف سی تعینات ہے, پولیس کی موجودگی ہے. تو یہ ساری چیزیں آل آف سڈن نہیں ہوئی ہے کہ آج ہی سیکیورٹی کے صورتحال پیدا ہوئی. صاحب ایک اور بھی فیکٹر ہے نا, دیکھیں ذمہ داری ہے, میں نے ووٹ ڈالنا ہے نا اگر, ٹھیک ہے, تو مجھے پتا ہونا چاہیے, میں ایک رات پہلے کم از کم چیک کر, میں نے تو کل چیک کر لیا تھا کہ جی میرا خاندان نمبر, حلقہ نمبر کون سا ہے, کدھر جانا ہے, میں نے کون سا پولنگ سٹیشن ہے, وہ ڈیٹیل. لیکن آخری وقت تک کیوں لوگ پھر یہ کہ رکھتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے کہا ثانیہ کچھ لوگ ہیں, لیکن سلمان پھر بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر وہ تھوڑی غیر ذمہ داری دکھاتے ہیں تو وہ اس میں انکلوڈ نہ ہو سکے. انکلوسیو ہونا چاہیے. بالکل دونوں فیکٹرز ہیں, اپنی ذمہ داری بھی نبھائیں اور ادارے جو ہیں یعنی کہ جو ہماری ریاست ہے وہ بھی ظاہر اپنی ذمہ داری شہریوں کی نو ڈاؤٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن ریاست کی ذمہ داری اس سے بڑھ کے ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. الیکشن کمشنر نے آج ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئی سیکیورٹی وجوہات کے بنا پہ ہم یہ ایسا کرنے پہ مجبور ہے. اگر خدا نخواستہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ بھئی آپ کی ہوگی. سر اس پر ایک بریک لے